الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معروف اور کثیر الروایات صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد شمس تھا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن تجویز فرمایا۔ اب آپ کا نام عبد الرحمن ہے اور آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے، اور ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی والا، اور یہ کنیت اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آپ کو مل چکی تھی، اور اس کنیت کے حوالہ سے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچپن میں مجھے شغف تھا ایک بلی سے، تو میرے اس شغف کو دیکھ کر میرے والد نے کہا کہ تو ابو ہریرہ ہے، یعنی بلی والا ہے۔ تو میری یہ کنیت اتنی معروف ہو گئی کہ مجھے لوگ ابو ہریرہ ہی کہنے لگے، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کنیت کو نہیں بدلا، بلکہ اسی کنیت سے آپ کو یاد فرمایا۔ تو اب آپ کی یہ کنیت اتنی معروف ہے، اتنی معروف ہے کہ گویا یہ کنیت ہی آپ کا نام بن گئی۔ اب آپ کا اصلی اور حقیقی نام خود محدثین کے اندر بھی مختلف فی ہے، یعنی کچھ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، کچھ عبداللہ بیان کرتے ہیں، کچھ دیگر ناموں کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ کنیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اصل نام چھپ کر رہ گیا۔ تو آپ کا اسم گرامی معروف جو محدثین نے بیان کیا وہ عبد الرحمن ہے، کنیت ابو ہریرہ ہے، والد کا نام صخر ہے، اور آپ کے والد آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آپ کی نوعمری میں ہی وفات پا چکے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام امیمہ ہے، اور آپ کا تعلق قبیلہ دوس سے ہے، اور یہ دوس قبیلہ یمن کے علاقے میں آباد تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اس علاقے سے سرکار کی بارگاہ میں کیسے پہنچے، اسلام کی دولت کیسے نصیب ہوئی، اس بارے میں باقاعدہ اصحاب سیرت نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس قبیلہ کے سب سے پہلے جو شخص حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور اسلام قبول کیا، ان کا نام
حضرت بعاقیب بن ابی فاطمہ دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابھی اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قیام فرما تھے کہ حضرت بعاقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں آئے، اسلام قبول کیا اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر 7 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، ہجرت کو بھی 6-7 سال گزر چکے تھے، یہ مدینہ طیبہ آئے اور سرکار نے انہیں اتنا نوازا کہ سرکار کی جو ذاتی مہر تھی وہ سرکار نے ان کے سپرد کی ہوئی تھی، یہ اس مہر کے امین تھے، محافظ تھے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی یہ زندہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت بعاقیب کا وصال ہوا تو قبیلہ دوس کے یہ سب سے پہلے مسلمان تھے، لیکن یہ اس قبیلے کے عام آدمی تھے، اس لیے انہوں نے بھی کوشش تو کی، تبلیغ بھی کی، لیکن ان کی تبلیغ کے وہ اثرات نہیں ہوئے جو اثرات اس قبیلے کے دوسرے مسلمان جو اس قبیلے کے سردار بھی تھے، ان کا نام تھا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے، یہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں آئے اور چونکہ سردار تھے اس لیے قریش نے ان کی آؤ بھگت کی، ان کا پروٹوکول کیا، اعزاز کیا، احترام کیا، اور ساتھ ہی اس بات پر بھی کان بھرنے شروع کیے کہ اے طفیل، تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ یہاں مکہ میں ایک شخص نے نئے دین کا اعلان کیا ہے، وہ پرانے رسم و رواج کو بٹاتے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں، اور جو ان کی باتیں سنتا ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، تو آپ ان سے ذرا بچ کے رہیں۔ اور انہوں نے ذہن سازی اتنی کر لی کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اب تہیہ کر لیا کہ میں ان کی باتیں سنوں گا ہی نہیں، چنانچہ احتیاط میں نے اتنی کر لی کہ کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی کہ قصدن تو نہیں سنوں گا، لیکن بغیر قصد اور ارادے کے بھی کہیں ان کی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے، اس لیے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حرم کعبہ میں بیٹھا تھا، وہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف فرما تھے اور سرکار قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ہو اور اللہ کا کلام ہو تو اس کی تاثیر کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور کی زبان سے جب قرآن کی آیات میں نے سنی تو مجھے یہ کلام بڑا اچھا لگا، اس لیے کہ میں خود قادر الکلام تھا، اشعار بھی کہہ لیتا تھا اور کلام کے اصناف سے بھی میں واقف تھا۔ میں نے جب یہ کلام سنا تو میرا دل اس طرف مائل ہوا، میں حضور کے قریب ہوا اور میں نے کہا کہ میں نے آپ سے عجیب قسم کا کلام سنا ہے، حالانکہ کلام کے جو اصناف اور اقسام ہیں میں ان سے واقف ہوں، یہ تو بڑا اعلیٰ قسم کا کوئی کلام ہے، مجھے پھر سنائیں۔ سرکار نے پھر ان کو قرآن کی آیات کی تلاوت فرمائی اور سنائی تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر مکی زندگی کے اندر مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ دولت ایمان مجھے نصیب ہو گئی ہے، اب مجھے اجازت دیں میں قبیلے میں جا کر اس دولت کو عام کروں، لوگوں کو تبلیغ کروں، مسلمان ہونے کی دعوت دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنے قبیلے میں جائیں اور وہاں لوگوں کو جا کر تبلیغ فرمائیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب میں صرف اپنے قبیلے کا سردار نہیں، آپ کی طرف سے آپ کا نمائندہ بن کے جا رہا ہوں اور آپ کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی نشانی تو دیں، کوئی علامت تو دیں تاکہ میں جب لوگوں کو دعوت دوں تو میں نشانی دلیل کے طور پر پیش تو کر سکوں کہ میں حضور کا نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانی عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین تمہیں نور عطا کرے۔ چنانچہ جب یہ واپس جانے لگے تو ان کا چہرہ اتنا نورانی اور اتنا چمکدار تھا کہ اندھیرے کے اندر بھی اس سے روشنی کی شعاعیں نکلتی تھیں، اتنا روشن چہرہ
اور یہ وہ نور تھا جو سرکار کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے وجود کو عطا فرمایا۔ اب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ چہرے کی نورانیت ہے تو اللہ کی نعمت، لیکن جو لوگ حجت باز ہوتے ہیں، کٹ حجتی کرنے والے اور خواہ بات نہ ماننے کے جو خوگر ہوتے ہیں، وہ باتیں بڑی بنا لیتے ہیں۔ وہ کہیں یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ چہرے پر کوئی بیماری کی وجہ سے رنگت ایسی ہو گئی، اس لیے کہ اندھیرے میں تو نہیں دیکھیں گے لوگ، تو مجھے دن کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو یہ چہرے کی سفیدی اور نورانیت کہیں لوگ بیماری پر محمول نہ کریں، اس لیے آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ نور تو میرے پاس رہے لیکن میرے چہرے پر نہ رہے، کہیں اور منتقل ہو جائے۔ جو ہی آپ نے یہ دعا کی، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ نورانیت اس میں منتقل ہو گئی۔ اب وہ لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو رات کو وہ شعائیں اس سے نکلتی اور اس کی نورانیت لوگ دیکھا کرتے۔ تو حضرت سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں پہنچے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے خاندان نے اسلام قبول کیا، آپ کے گھر والوں نے اسلام قبول کر لیا، اور گھر والوں سے باہر صرف ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا۔ باقی قبیلے والے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جب حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقیوں کے اسلام لانے سے نا امید ہو گئے تو پھر دوست سے آپ اندازہ کریں کہ یہ یمن کا علاقہ ہے، وہاں سے پھر رخت سفر باندھا، مکہ مکرمہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے قبیلے والے مسلمان نہیں ہوتے، ان کے لیے دعائے ہلاکت فرمائیں، دعائے غضب فرمائیں، وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اتنی بہترین دعوت ہے اور وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ قبیلے کی تباہی کی دعا ہو رہی ہے، لیکن سرکار کے لبہائے مبارک ہلے تو سرکار نے دعا فرمائی کہ اللہم اہد دوسنا، کہ اے اللہ اس کے قبیلے دوس کو ہدایت عطا فرما اور اسے میری بارگاہ میں لے آ۔ سرکار نے دعا فرمائی اور انہیں فرمایا کہ آپ پھر جائیں، اب جا کر دعوت دیں۔ اب حضرت سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر تبلیغ اسلام فرماتے ہیں تو قبیلہ جوق در جوق مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلی دفعہ دعوت دینے پر مسلمان ہو چکے، اگرچہ ابھی حضور کی بارگاہ میں آئے نہیں تھے، حضور کے نمائندے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن سرکار نے جب دوسری دفعہ انہیں بھیجا تو اب اتنے کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے کہ جب خیبر فتح ہوا 6 ہجری میں تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارے قبیلے کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ سارے نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ افراد جو 70 یا 80 گھرانوں پر مشتمل تھے وہ سارے اجتماعی طور پر مدینہ طیبہ آئے، خیبر کے موقع پر آئے اور انہوں نے باقاعدہ پھر آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسلام تو وہ حضرت طفیل کے ہاتھ پر ہی قبول کر چکے تھے، اب یہاں آ کر وہ تجدید بیعت بھی کر رہے ہیں اور براہ راست سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے اسلام کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو یہ 70-80 گھرانے یہاں پر آئے اور ان اجتماعی طور پر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے اور آپ کی بوڑھی والدہ امیمہ بھی تھی۔ پھر باقی اس قبیلے کے افراد تو واپس چلے گئے کچھ عرصہ مدینہ طیبہ میں رہنے کے بعد، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے رخ بدوحا کو دیکھا پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے، پھر واپس اپنے قبیلے جانے کا نام بھی نہیں لیا، مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ آپ ہیں، آپ کی والدہ ہیں، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کی والدہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ طیبہ میں وقت کیسے گزرتا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ سرکار نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں اپنے صحابہ کرام کے تعلیم و تعلم کے لیے باقاعدہ ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ وہاں باقاعدہ صحابہ کرام رہا کرتے اور ان کا کام صرف اتنا ہوتا کہ سرکار کے فرامین سنیں، ان کا آپس میں تکرار کریں، اس کو سمجھیں، اس کے اسرار و رموز تک پہنچنے کی کوشش کریں، یعنی درس و تدریس ان کا مشغلہ ہوتا، باقی دنیا جہاں کا ان کا کوئی مشغلہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان اصحاب صفہ کے اندر شامل ہو گئے، یعنی سرکار کے مدرسے کے حاضر باش طلباء کے اندر شامل ہو گئے، اور والدہ کی خیر خیریت کے لیے گھر میں بھی آیا جایا کرتے، لیکن زیادہ وقت مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے ساتھ گزرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی چونکہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ بہت چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن جب بھی آپ ان سے بات کرتے وہ اپنے سابقہ مذہب پر بڑے پختہ رہتی۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے رویے سے پریشان ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور روتے روتے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بڑی کوشش کر لی ہے لیکن والدہ مسلمان ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی، حضور میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دعا فرمانے کے بعد دوڑتے ہوئے جلدی سے اپنے گھر میں گئے کہ دیکھتا ہوں میں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا سرکار کی دعا کا اثر پہلے پہنچتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے سرکار کی دعا کا اثر ظاہر ہو چکا تھا، میری والدہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اگرچہ کوئی کلمہ پڑھانے والا آیا نہیں لیکن دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے والدہ نکلی، حال احوال بعد میں کہا، پہلے مجھے کہا ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ ایمان پہلے پڑھا، میری خیر خیریت اور میرا حال احوال بعد میں پوچھا۔ جو ہی میں نے والدہ ماجدہ کے اسلام کے اظہار کو دیکھا اب پھر دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ جلدی سے جا کر حضور کو یہ خبر دوں کہ یا رسول اللہ آپ کی دعا نے کام کر دیا ہے، والدہ مسلمان ہو گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ مسلمان تو ہو گئی ہیں، اب ایک اور دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون سی دعا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب یہ دعا فرما دیں کہ جتنے بھی مسلمان مرد یا عورتیں ہیں جن جن کو ہمارا میرا اور میری والدہ کا ذکر پہنچے وہ سارے کے سارے ہم سے محبت کریں۔ چنانچہ سرکار نے یہ بھی دعا فرما دی کہ یا اللہ سارے اہل اسلام مردوں اور عورتوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت پیدا فرما۔ چنانچہ آپ کی ذات اور آپ کی والدہ کے بارے میں آج تک اہل اسلام کے اندر کسی بھی زمانے میں کسی بھی طبقے میں کسی بھی جماعت نے آپ اور آپ کی والدہ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی حسد، کوئی نفرت، کوئی اختلاف، کوئی اس طرح کی کسی بات کا اظہار کیا ہی نہیں۔ آپ ہمیشہ سے اہل اسلام کے محبوب بنے آ رہے ہیں۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کہ حضور جب دعا فرماتے ہیں تو بندے کی تقدیر منٹوں میں نہیں سیکنڈوں سے بھی پہلے بدل جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو گئے۔ اب مشغلہ صرف حضور کا دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، حضور کے فرامین یاد کرنے ہیں، اور وہ وقت اتنا مشکل اور تنگی والا دور تھا کہ اصحاب صفہ کی تعداد کوئی متعین تو نہیں تھی، لیکن 70 سے لے کر 400 افراد تک مختلف اوقات کے اندر کبھی 70 ہوتے، کبھی 100، کبھی 150، کبھی 200، کبھی 300، 400 افراد تک اصحاب صفہ کی تعداد رہتی تھی۔ اور ظاہر یہ جتنے صحابہ یہاں مسجد نبوی کے اندر رہتے تھے ان کا اپنا کوئی بود و باش معیشت کا سلسلہ تو نہیں تھا، ان کی خدمت تو دیگر انصار صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور سرکار ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اصحاب صفہ ہیں یہ اضیاف و اہل الاسلام ہیں، یعنی سارے مسلمانوں کے مہمان ہیں۔ اور کبھی سرکار عزت افزائی کے لیے فرماتے تھے کہ یہ اضیاف اللہ ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اہل اسلام کے مہمان یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان جو مسجد نبوی میں رہتے، ان کی بعض اوقات کیفیت یہ ہوتی کہ حضرت ابو ہریرہ خود اپنی آپ بیتیاں بیان فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا، اور جب میں مسجد میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو لوگ سمجھتے انہیں کوئی بیماری ہے، جنون ہے، کوئی دورہ پڑتا،
لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور لوگ بیماری سمجھ رہے ہوتے، میں انہیں بتاتا کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ حالت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ کوئی سرکار کا صحابی میرے قریب سے گزرتا تو میں ان کے قریب جا کر ان سے یہ کہتا کہ یہ آیت کس طرح، اور میرا مطلب آیت کا معنی اور آیت کی تفسیر پوچھنا نہیں ہوتا تھا، آیت تو مجھے بھی آتی ہوتی تھی، میرا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ مجھے دیکھیں، میری حالت کی طرف متوجہ ہوں اور احساس کریں کہ ابو ہریرہ کو بھوک کتنی لگی۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ایک دفعہ اتنی حد سے بڑھ گئی کہ میں مسجد نبوی میں کوئی نہ ملا جو میری حالت پر متوجہ ہوتا، تو میں باہر گلی میں اشارہ عام پر چلا گیا، وہاں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو میں نے ان سے آیت پوچھی کہ حضور یہ کیسے ہی ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت تو بتا دی، حالانکہ پتہ تو وہ مجھے بھی تھی، لیکن میرا جو مقصد تھا اس کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ نہ ہو، وہ آیت بتا کر چلے گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم گزرے، میں نے ان سے بھی کوئی آیت پوچھی، اور مقصد آیت پوچھنا نہیں تھا بلکہ اپنے بھوک کا اظہار کرنا مقصد تھا کہ توجہ فرمائیں، تو ان کا یہاں پر گھر ہے، ممکن ہے گھر میں کوئی کھانے کی چیز مل جائے تو میری ضرورت پوری ہو جائے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آیت بتا دی، میرا مقصد ان کی توجہ میں بھی نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد پھر سرکار کا بدل ہوا، میں نے حضور سے بھی کوئی آیت ہی پوچھی، اور یہ حیا ہوتی ہے، یہ خودداری اور انانیت ہوتی ہے کہ براہ راست مقصد کا یعنی کھانے کا اظہار نہیں کر رہے، وہ کھانے کا اظہار بھی اس انداز سے کر رہے ہیں کہ وہ متوجہ ہو کر خود ہی سمجھ جائیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی آیت پوچھی تو سرکار میرا مقصد سمجھ گئے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ آؤ تمہیں سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، سرکار اپنے ساتھ اپنے کاشانہ اقدس پر لے گئے، گھر میں پوچھا کہ کوئی چیز ہے کھانے پینے کے لیے، عرض کی گئی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، تھوڑی دیر پہلے دودھ کا ایک پیالہ آیا، کسی نے تحفہ بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ اب سرکار حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں ابو ہریرہ باقی اصحاب صفہ بھی بھوک کی حالت میں ہوں گے، اس طرح کرو سب کو جا کر بلا لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا نا سب کو بلا لاؤ تو میرے دل پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ بھوک کی شدت مجھے ستا رہی ہے اور دودھ صرف ایک پیالے میں ہے، اس سے تو میری اکیلے کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اور سرکار فرماتے ہیں کہ سب کو بلا لو، اگر سب آ گئے تو کس کا کیا بنے گا، یہ کس طرح کفایت کرے گا؟ دل میں گرانی تو بڑی ہوئی، فرماتے ہیں لیکن سرکار کا حکم تھا، مجبوراً گیا، بلا کر لایا، جب سارے اکٹھے ہو گئے تو اب سرکار نے مجھے کو ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ سب میں تقسیم کرو، باری باری سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر گرانی پیدا ہوئی کہ پہلے میں پی لیتا میری تو ضرورت پوری ہو جاتی، ان سب نے تو صرف سونگ بھی لیا تو اس کا کچھ نہیں بچے گا، لیکن حکم تھا سرکار کا۔ جب میں نے پلانا شروع کیا تو ایک صحابی نے سیر ہو کر پیا، لیکن دودھ کم نہیں ہوا، دوسرے نے بھی سیر ہو کر پیا، تیسرے چوتھے نے بھی سیر ہو کر پیا۔ اب جب سارے سیر ہو رہے تھے دودھ کم نہیں ہو رہا تھا تو مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ اللہ کا فضل ہے، سرکار نے برکت کی دعا فرما دی۔ سارے صحابہ کرام نے سیر ہو کر دودھ پیا، پھر جب دودھ بچ گیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ میں نے عرض کی حضور میں رہ گیا ہوں یا آپ رہ گئے؟ تو سرکار نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ میں نے وہ دودھ پیا، سیر ہو کر پیا، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو، پھر سیر ہو کر پیا، سرکار نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، رج کے پیو۔ میں نے سیر ہو کر پیا اور اتنا پیا کہ میری پسلیاں باہر آ گئی، سرکار پھر فرمانے لگے ابو ہریرہ اور پیو۔ اب میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب تو بالکل ہی گنجائش نہیں ہے۔ پھر سرکار نے میرے ہاتھوں سے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور سرکار نے خود نوش فرما لیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، اور اصحاب صفہ کی کیفیات یہ تھی کہ اہل اسلام ان کی خدمت کرتے، اور سرکار اصحاب صفہ کو فرماتے کہ یہ سارے مسلمانوں کے مہمان ہیں، بلکہ
سرکار کے خاندان میں سے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اتنی خدمت کیا کرتے تھے اصحاب صفا کی کہ سرکار نے ان کی خدمت کے پیش نظر انہیں یہ لقب دیا تھا کہ یہ ابو المساکین ہیں۔ ابو المساکین، سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا بھائی جس کے گھر میں 2 بندوں کا کھانا پکتا ہے وہ تیسرا کسی صفا والے صحابی کو لے جایا کرے، اس کو مہمان بنا لیا۔ جس کے گھر میں 3 افراد کا کھانا پکتا ہے وہ چوتھا یہاں سے لے جایا کرے، 3 بندوں کا کھانا 4 کھانے تو سب کا گزارا ہو جاتا ہے۔ برصورت اصحاب صفا میں سے صرف عام صحابہ میں شمار نہیں ہوتا تھا حضرت ابو ہریرہ، بلکہ اصحاب صفا کے بھی یہ مانیٹر تھے۔ سرکار بعض اوقات کوئی فرمان باقی صحابہ تک پہنچانا ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فرمان جاری کرتے اور انہیں فرماتے کہ باقیوں کو بھی یہ بتا دو۔ اسی طرح اگر سرکار نے کسی کو بلانا ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاتا کہ فلاں کو بلا لاؤ، یعنی مانیٹر تھے صحابہ اصحاب صفا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مشکل سے جو سرکار کے فرامین سیکھتے، ظاہر انسانی فطرت ہے، کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ چیزیں بھول بھی جاتی ہیں، تو جتنی مشکل سے یہ علم حاصل کیا جا رہا تھا کہ بھوک کی کثرت کی وجہ سے اکثر اوقات بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے، اتنی مشکل کے باوجود جو سنتے تھے وہ ساری حدیثیں یاد نہیں رہتی تھی، بہت کچھ بھول بھی جاتے تھے۔ ایک دفعہ سرکار کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سنتا تو بڑی باتیں ہوں اور کام بھی کوئی نہیں کرتا کہ کہیں سرکار کوئی فرمان سننے سے رہ نہ جائے، ہمیشہ حاضر رہتا ہوں لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ اس کا کوئی علاج فرما دیں۔ میرے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلا دو۔ انہوں نے اپنی چادر یا اپنا دامن پھیلایا، سرکار نے فضا کے اندر اس طرح ہاتھ لہرا کر ایک بک بھری اور لب بھر کر ان کی دامن میں رکھا اور سرکار نے فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضور نے وہ لب بھر کر میرے دامن میں ڈالی اور میں نے سینے سے لگائی، اس کے بعد سرکار کا کوئی فرمان بھی کبھی میں بھولا نہیں، میرے حافظے کا سرکار نے علاج کر دیا۔ اور یہ جو بھوک کی شدت اور کثرت ہوا کرتی تھی اس کا علاج بھی سرکار سے کروایا، اور اس انداز سے کروایا کہ خود کہیں سے کھجوریں لے کر آئے، چند ایک کھجوریں، اور چند کھجوریں لا کر سرکار کی خدمت میں پیش کی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کھجوریں مجھے ملی ہیں، اس پر برکت کی دعا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تھوڑی سی کھجوروں پر برکت کی دعا فرمائی اور سرکار نے فرمایا اس کو اپنے برتن میں رکھ لو اور برتن کا منہ کپڑے سے ڈھانک دو، جتنی تمہیں ضرورت ہوا کرے ہاتھ اس برتن کے اندر ڈال کر کھجوریں نکال لینا، اوپر سے کپڑا بھی نہ ہٹانا، ان کو الٹانا بھی نہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے جب بھی ضرورت پیش آتی برتن میں ہاتھ ڈالتا، جتنی ضرورت ہوتی کھجوریں نکال لیتا۔ سرکار کے زمانہ حیات ظاہری میں بھی وہ کھجوریں میں استعمال کرتا رہا، حضرت صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں بھی، حضرت فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی، پھر 35 ہجری کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس وقت چونکہ مدینہ طیبہ کے اندر ہنگامی حالات تھے، بلوے تھے، ان ہنگامی اور حالات کے اندر بلوے کے اندر وہ میرا برتن الٹا، اس کے اندر جو کھجوریں تھی وہ نکل گئی، اس کے بعد دوبارہ برآمدگی نہیں ہوئی کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا الٹانا نہیں، لیکن وہ اتفاقاً حادثات کی وجہ سے الٹ گیا، تب جا کر کھجوریں ختم ہوئی، ورنہ سرکار کے وصال کے 36 سال بعد تک بھی میں خود بھی اس سے کھجوریں کھاتا رہا، فقراء اور مساکین کو بھی کھجوریں اس سے کھلاتا رہا، اور کتنے ہی من اس سے کھجوریں استعمال کر لی۔ چند کھجوروں پہ سرکار نے جو برکت کی دعا فرمائی وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل سے علم حاصل کیا تو پھر یہ گورنر بنے بحرین کے، اور اللہ نے پھر فراوانی اتنی عطا فرمائی کہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کیا کرتے، ریشم کے کپڑے سے، اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کرتے کہ ابو ہریرہ کہاں وہ وقت کہ کئی دن کے فاقے اور بھوک کی وجہ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، کھڑے ہوتے تو چکر آتے، گھبرا کر گر جایا کرتے تھے، کہاں وہ حالت، اور کہاں سرکار کے دین نے یہ عزت بخشی ہے۔
کہ آج تیرے رومال ریشم کے کپڑے کے ہیں جن میں تم ناک اپنا صاف کرتا. یہ سرکار کے دین کی خدمت کی برکت ہوتی ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.